حمد و ثنا تمام تر کی بڑیائی بڑیائی بزرگی برتری تمام تر عطائی شہنشاہی کبریائی تمام تر تعریفات تسبیحات تحمیدات تکبیرات تحلیلات تمام تر عبادات اللہ جل جلالہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما کی بابرکت اور پررحمت ذات کے لیے اور درود و سلام آقا دو جہان امام الانبیاء امام المجاہدین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین پیغمبر انقلاب پیغمبر اعظم امام الاعظم قائد اعظم سید ولد آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت اور برحمت کے لیے جی وقار میرے محترم میرے معزز عزیز ساتھیوں بھائیوں دوستوں، ہمیشہ کی طرح میری دلی دعا ہے ہمارا خالق ہمارا مالک ہم سب کی آج کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ہماری نجات ہمارے والدین سادہ کرام حسینین اللہ تعالیٰ تمام اہل و عیال تمام انسانیت کی ہدایت اور ہدایت کے بعد نجات کا ذریعہ بنائے سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بالخیر فرمائے آمین۔ اور یہ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سیکھنے کی سمجھنے کی اس کے فہم کو حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں قرآن مجید کی محبت پیدا فرمائے، ہمارے دلوں میں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جستجو پیدا فرمائے، چاہت پیدا فرمائے۔ قرآن مجید ہدایت ہے، قرآن مجید نور ہے، قرآن مجید رحمت ہے، قرآن مجید شفا ہے، قرآن مجید کامل اور مکمل ہدایت کا منبع و مینارہ ہے۔ لیکن اس وقت جب قرآن مجید کو سمجھ کے تھک گئے جب قرآن مجید کو سمجھ گئے تو سمجھ کے پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ زبر زیر مد شد کا غور رکھنا، یہ بھی سمجھ ہے۔ لیکن جس سمجھ کی میں بات کر رہا ہوں وہ سمجھ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، معانی کے ساتھ پڑھنا۔ نہیں تو مجھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آتی ہے کہ جو ہم نے اپنے تعلیمی دور میں پڑھی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کائنات کے امام نے فرمایا رب قاری القرآن والقرآن یلعنو، کہ کتنے ایسے قاری قرآن ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اس کی شرح آگے ہم پڑھیں گے کہ کیا ہے، کون ہے وہ۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، آپ نے کبھی غور کیا، پچھلا سارا ہفتہ ہمارا گزر گیا، میں نے جمعے کے اختتام پر ایک حدیث سنائی تھی کہ کائنات کے امام جو ہیں وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ایک مقدمہ پیش کریں گے، اور اسی کے زمرے میں نے قرآن کی آیت بھی آپ کو سنائی تھی، سورہ الفرقان آیت نمبر 30، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالق کبریا کی عدالت میں میدان محشر لگا ہوا، لوگ اس انتظار میں ہیں اللہ کے نبی ہماری شفاعت و سفارش کریں گے، لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام کیا فرمائیں گے کہ اے رب کبریا، یہ میری امت ہے، یہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ پورا ہفتہ ہمارے پاس گزر گیا، کبھی ہم نے غور کیا ہو اس پورے ہفتے میں کائنات کے امام صرف یہی مقدمہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کیوں پیش کریں گے؟ کسی گناہ کے بارے میں کیوں نہیں کہیں گے یا اللہ میری امت شراب کو پیا کرتی تھی،
میری امت نے بے حیائی کو عام کر دیا، میری امت نے بے پردگی کو عام کر دیا، میری امت بے نمازی بن گئی، سود کھانے والی بن گئی، رشوت لینے اور دینے والی بن گئی، میری امت نے اپنی داڑیاں منڈوا لی، اپنی ٹوپیوں کے رنگ بدل لیے، اپنے امامے کے رنگ بدل لیے، اپنے لباس کے رنگ بدل لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی ایسا مقدمہ کسی اور گناہ کے بارے میں پیش نہیں کریں گے، کسی نیکی کے بارے میں نہیں پیش کریں گے۔ یا اللہ میری امت جو تھی اس نے حج نہیں کیا، میری امت نے یہ نہیں کیا، صرف قرآن کا مقدمہ کیوں پیش کریں گے؟ اور یارو سن لو، غور کر لو، اور وہ میری بہنیں اور بیٹیاں جو صرف رمضان کے مہینے میں ایمان اور تقوی کو اوپر لے کر کے صرف خطبہ جمعہ کے لیے آتی ہیں، وہ بھی سنے، اور وہ میرے بھائی بھی جنہوں نے صرف رمضان المبارک کے ان چند ساعتوں میں قرآن کو پڑھ لیا، مسجد میں آ گئے، صرف اور صرف رمضانی نمازی یا رمضانی نیکی کرنے والے بن گئے۔ سن لیں، کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑی عظیم نیکی جو ہے وہ قرآن کا فہم ہے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑا کبیرہ گناہ جو ہے وہ قرآن مجید کو سمجھ کے نہ پڑھنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نماز چھوڑنا بھی گناہ ہے، لیکن نماز چھوڑنے سے بڑا گناہ قرآن مجید کو سمجھ کے نہ پڑھنا۔ بے حیائی بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بڑا گناہ قرآن مجید کو سمجھ کے نہ پڑھنا۔ حج کو نہ کرنا استطاعت کے باوجود کبیرہ گناہ، لیکن اس سے بڑا گناہ کہ قرآن مجید کو سمجھ کے نہ پڑھنا، قرآن مجید کو معانی کے ساتھ نہ پڑھنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب سمجھ کے پڑھا نہیں جائے گا، جب معانی پر غور نہیں کیا جائے گا، تو یہ اپنے انوار آج کے مسلمان کے اوپر کس طرح نازل کرے گا؟ دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جن لوگوں نے قرآن کو سمجھا ہے، جن کو قرآن کے علم کا، قرآن کے بارے میں شعور تھا، اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتیں اور بڑا مقام عطا فرمایا۔ یہ ادھر سیرت کی کتابیں پڑھی ہیں، الرحیق المختوم پڑھ لیجئے، یا پھر صحابہ کی سیرت کے بارے میں کتاب پڑھ لیجئے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ کو ملے گا، یا پھر ہجرت حبشہ کے بعد میں جائیں گے، وہاں پر یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں تشریف فرما ہے، پیارے پیغمبر کے ساتھ چند ایک لوگ مل گئے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، مشرکین مکہ کی سزائیں بڑھ گئیں۔ رب العالمین نے فرمایا اے میرے نبی اپنی امت کے ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں۔ جب ایک جماعت گئی، دوسری گئی، مشرکین مکہ نے اپنے دل میں خیال یہ لے کر کے آئے کہ یہ تو اب سلامتی سے ادھر چلے گئے، یہ تو ان کا ایک ہول بنتا جائے گا۔ انہوں نے اپنی جماعت تیار کی، ایک لشکر تیار کیا، اور نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وفد کو بھیجا۔ جب یہ مشرکین مکہ کا وفد گیا، نجاشی رضی اللہ نے پوچھا بھئی کدھر آئے ہو؟ کہنے لگے ہم آئے اس وجہ سے ہیں، ہماری قوم کے چند ایک لوگ ہمیں چھوڑ کر کے آپ کے علاقے میں آئے ہیں۔ اس نے کہا بھئی پھر کیا ہوا؟ یہ کہنے لگے یہ جو آئے ہیں ان کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے۔ نجاشی جو تھے یہ عیسائی تھے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور اپنی جماعت کے ساتھ، اپنے عقیدے کے ساتھ بڑے مضبوط تھے۔ جب انہوں نے مشرکین مکہ کی باتیں سنی تو اس وقت عمل کیا، اس وقت عمل نہیں کیا، پکڑو مسلمانوں کو نکال دو نکال دو۔ پتہ یہ چلا کہ وہ ماشاءاللہ کوئی سمجھ بوجھ والے تھے، انہیں کوئی عقل تھی۔ آج کے لوگ تو بس کسی کے بارے میں بات کر دے تو آنکھیں بند کر کے پیچھے چل پڑتے ہیں، تحقیق کرتے نہیں، یا سوچتے نہیں، یا غور نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، آپ نے فرمایا بھئی بات یہ ہے میں پہلے مسلمانوں کو بلاؤں گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں پوچھوں گا۔ جب بلایا گیا، دربار لگا ہوا ہے، وزیر مشیر سارے کھڑے ہیں، ادھر مشرکین مکہ کھڑے ہیں،
ان کا وفد کھڑا ہے۔ نجاشی رضی اللہ تعالی نے سوال کیا بھائی مجھے یہ بتلائیے آپ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی جملہ زبان سے ادا نہیں کیا، کوئی اپنی رائے پیش نہیں کی، کسی کتاب کی رائے پیش نہیں کی، حدیث کے الفاظ ہے آپ نے اپنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، آپ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی۔ صحابہ بیان کرتے ہیں جب آپ پہنچے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، ان آیات کو پڑھتے جا رہے ہیں، ہم نے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا اور وہ قرآن سنتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ قال انی عبد اللہ، جب اس آیت کو پڑھا ایسا دل کے اوپر ایک تیر لگا، آپ نے فرمایا جعفر چپ کر جا، مجھے پتا چل گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا عقیدہ بھی خالص ہے۔ اور مشرکین مکہ کو وہاں سے دفع کر دیا۔ کیسے پتا چلا انہیں؟ وہ قرآن کو سمجھتے تھے، ان کو ترجمے کا پتا تھا، ان کو معنی کا پتا تھا۔ آئے توجہ فرمائیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد ہے، 4102 ہے، سیدہ امی عائشہ صدیقہ مطہرہ بیان فرماتی ہے یرحم اللہ نساء المہاجرات الاولا، آپ فرماتی ہیں پہلے کی وہ عورتیں، وہ مہاجرین میں سے جنہوں نے کلمہ پڑھا مسلمان ہوئی، یرحم اللہ، اللہ تعالیٰ ان عورتوں پر رحم نازل فرمائے۔ اما جان کیوں رحم نازل فرمائے؟ انصار کی بھی تو عورتیں ہیں، فلاں علاقے کی بھی تو عورتیں ہیں، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا، انہوں نے کیا خاص کلمہ پڑھا؟ اما فرماتی ہے ان کا رحم اس وجہ سے ہے لما انزل اللہ وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، رات کا وقت تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی یہ جو مومنات ہیں، یہ جو مسلمات ہیں، آپ کی صحابیات ہیں، انہیں فرما دیجئے آج کے بعد پردہ شروع کر لے، آج کے بعد جب بھی یہ بازار میں نکلے بڑی بڑی اوڑھنیاں اپنے چہرے کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر اوڑھ کر کے نکلے۔ اما فرماتی ہے جب یہ آیت نازل ہوئی پیارے پیغمبر کی صحابیات نے کیا کیا، اسی وقت اپنے بڑے بڑے جو دوپٹے تھے، موٹی چادریں تھی، ان کو پھاڑ دیا اور انہوں نے ان چادروں کا ایک برقع بنایا، ایک بڑی چادر بنائی اور اپنے جسم کو چھپا لیا۔ آپ فرماتی ہے ان کا انداز یہ تھا، رات کے وقت آیت نازل ہوئی، فجر کے وقت جب وہ مسجد میں آئی ہے کأن علی رؤوسہن الغربان من الاقصیۃ، انہوں نے اپنے چہروں پر چادریں اس طرح اوڑھی ہوئی تھی جس طرح کوے کی چونچ ہوتی ہے۔ کوے کی چونچ دیکھی پنڈا مسال ہونا، اور پنڈا دے اندر پرانیاں ساڑیاں اماں ہوندیاں سی، پرانی اماں ہونا، پرانا دور ہی کہتے ہیں نا، جو اماں ہوتی تھی تو اس نے کیا کیا ہوتا، بڑی چادر اس طرح کر کے آگے نکالی ہوتی تھی اور اماں کا چہرہ بھی نظر آتا۔ ایسے ہی ہے یہ جو 5-6 ہزار کا برقع مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والا، یہ وہ اماں پہنتی نہیں، ایسے ہی ہے نا۔ اب یہ برقعے چل پڑے ہیں، اللہ خیال فرمائے، پردے کے نام پر بے پردگی، حیا کے نام پر بے حیائی، اور عورتیں اور ان کے ماشاءاللہ والدین اور ان کے بھائی بڑے روب کے ساتھ وہ لے کر کے دیتے ہیں، اور ایسا برقع علیحدہ کمرے بنائے ہوئے ہیں، پہلے وہ برقع پہننے اور لینے والی اس کمرے میں جاتی ہے، جا کر کے دیکھتی ہے کہ اے جڑا برقع میرے رنگ نہ میچ ہوندا ہے کہ نہیں، میرے 500 سوٹ آگے نے، کیا یہ برقع ان کے ساتھ میچ ہوتا ہے کہ نہیں، اور پھر مہنگے مہنگے برقعے خریدے جاتے ہیں۔ برقع تو تھا پردے کے لیے، برقع تو تھا حیا کے لیے، برقع تو تھا ایک لباس التقویٰ کے لیے، اور یہ میں بات اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو
کو بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھیے میرے بھائی بھی سن رہے ہیں، ہر وہ لباس کہ جو مرد کو اپنی طرف مائل کرے، مرد کو اپنی طرف کھینچے، قرآن میں سنت میں ایسا لباس حرام ہے، ناجائز ہے۔ ایسا لباس پہننے والی اور ایسا لباس پہن کر کے بازار میں نکلنے والی، میں نے پچھلے خطبے میں حدیث سنائی تھی، جنت تو دور ہے، جنت کی خوشبو بھی پا سکتی۔ صحابیات نے رات کے وقت آیت کو سنا، صبح کے وقت ہی اسی وقت ہی اپنے عمل کی اصلاح کر لی۔ کیوں اصلاح کی؟ ان کو علم تھا، ان کو فہم تھا۔ کیا آج کا مسلمان جو جھوٹ بولتا ہے قرآن نہیں پڑھتا؟ پڑھتا ہے، قرآن میں آتا نہیں الا لعنت اللہ علی الکاذب، آتا نہیں ہے، پھر بھی جھوٹ بولتا ہے، غیبت نہیں کرتا، چغلی نہیں کرتا، الزام تراشی نہیں، بہتان بازی نہیں، کیا کچھ نہیں کرتا، رشوت نہیں لیتا، سود نہیں لیتا، ملاوٹ نہیں کرتا، ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا، دو نمبری نہیں کرتا، جھوٹی گواہی نہیں دیتا، اور کیا وصیت کو نہیں بدلتا، کیا وراثت کے کاغذات کو نہیں بدلتا، بہنوں بھائیوں کے یتامہ کے حق کو نہیں کھاتا، بے حیائی نہیں کرتا، شراب نوشی نہیں کرتا، سارے کام بھی کرتا ہے، اور قرآن بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ پڑھتا ہے قرآن۔ پھر کیوں قرآن اثر نہیں کرتا؟ سوچنے کی بات ہے۔ قرآن پڑھتا بھی ہے، اثر پھر بھی نہیں، کیونکہ قرآن کا علم ہے، قرآن کی سمجھ ہی نہیں ہے، طوطے کی طرح پڑھی جا رہا ہے۔ جس طرح پچھلے خطبے میں آپ کو واقعہ سنایا، وہ بوڑھی اماں والا مر گئی بھوکی پیاسی، چٹھیاں چوم چوم کے رکھ دی گئی صندوق دے اندر، بدبخت عورتیں نو پڑھی لے۔ آج مسلمان روتا پھرتا ہے، میری اولاد فرما کیوں فرما بردار نہیں؟ قرآن کو پڑھا ہے، میری اولاد نماز نہیں پڑھتی جی، کیوں نہیں پڑھتی؟ قرآن کو تو پڑھے۔ آئے ہائے اللہ اکبر۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن کا فہم حاصل کرنے کے لیے، ترغیب دلانے کے لیے ہمیں فضائل سنائے ہیں۔ آئے ذرا چند ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ قمر ہے، اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ اس سورہ میں بیان فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مدکر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں سن لو، اس قرآن مجید کو ہم نے پڑھنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی جو وقت نکال کے اس سے نصیحت حاصل کرے؟ پیارے پیغمبر کی حدیث ہے، صحیح بخاری ہے، 50-27 ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، کائنات کے امام نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، آپ میں سے بہتر وہ ہے، آپ میں سے افضل وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کو سکھاتا ہے۔ صحیح مسلم ہے، اور اس مسلم کی کتاب حدیث نمبر 6853 ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، پیارے پیغمبر نے 4 انعام بیان فرمائے، 4 فضیلتیں بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے گھر میں آتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، فہم حاصل کرنے کے لیے وقت نکالتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ تعالیٰ دلوں میں سکون نازل کرتے ہیں، اطمینان نازل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فکر دنیا فکر آخر دور کر دیتے ہیں، اطمینان ہے، سکون ہے، راحت ہے۔ پھر دوسرا فائدہ وہ غاشیتہم الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وحفتہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے اس کے اوپر اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں، اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور آخری بات وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ تعالیٰ اپنے بزرگ فرشتوں میں اس کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث صحیح ترغیب و ترغیب میں حدیث نمبر 145 ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من غدا الی المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، آپ نے فرمایا جو کوئی بندہ اپنے گھر سے نکلے مسجد میں آئے اس نیت سے، اس ارادے سے میں جاؤں گا، میں قرآن کا فہم حاصل کروں گا، قرآن کے معنی ترجمے پر غور کروں گا، سیکھوں گا اپنے امام سے، اپنے عالم سے جا کے، اللہ کی نظر میں اس کا مقام کیا ہے؟ کان لہو کاجر حاج تام حجتہ، آپ نے فرمایا آیا سیکھا، اللہ تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔
پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد ہے، جلد نمبر 3 ہے، حدیث نمبر 3979 ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سب سے پہلے دعا کیجیے اللہ فتنہ قبر سے بچائے، عذاب قبر سے بچائے۔ قبر کی نجات کا بڑا آسان پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک حل بیان فرمایا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ قبر وہ جگہ ہے کہ جتھے بندہ اپنے بیوی بچیاں دے نال جائے گا، ایویں نہیں کتنا جائے گا، کلا اور تھوڑا کلا ہی جائے گا۔ قبر میں بندہ اکیلا جائے گا۔ دوسری بات، قبر میں ہوگا ہی کوئی نہیں، میدان معاشر میں تو ہوں گے نا، ایسے ہی تو لاگے چاگے ہوئے گا، لیکن قبر میں صرف قبر والا صاحب قبر ہوگا اور اس کے نیک یا برے مزے دی گل کہ جب اسے قبر میں دفنایا جائے گا تو اس پر اتنی مٹی ڈالی جائے گی کہ پاویں وہ طاقت 100 بندے جنی بھی ہوئے تھے وہ باہر نکل سکتا، وہ باہر نہیں نکلے گا۔ قبر کا معاملہ ایسے ہے۔ پھر تیسری میں مزے کی بات آپ کو بتاؤں، میں تو ڈرا رہا ہوں، کی کر رہا میں ڈرا رہا ہوں۔ چلو اللہ تعالیٰ اتنی دل چ ڈر پیدا کر دے، شاید اتنے ڈر پیدا ہو جائے مسلمانوں کے، شاید سن کے ہی مسلمان کو تھوڑا پتا چل جائے، میری بہن میری دھی کو پتا چل جائے اتنے کہ میں قرآن پڑھنا نہیں ہے، سمجھ گیا۔ قبر میں جب بندہ جائے گا نا تو دوبارہ وہ کبھی دنیا میں آ سکتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ افسوس اس بات کا نہیں ہوتا کہ کوئی مر گیا، افسوس اس بات کا نہیں ہوتا کہ کوئی، افسوس کس چیز کا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جو چلا گیا وہ واپس ہے، اس بات کا افسوس ہوتا ہے۔ اگر پتہ ہو نا فوت ہو گیا تو مہینے بعد آئے نا تو بندہ کہتا ہے چل ٹھیک ہے کوئی، اب جب وہ گیا تو وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا، افسوس اس بات کا ہوتا ہے۔ اور قبر آخرت کے امتحانات میں سے پہلا امتحان ہے، جو اس میں کامیاب ہوتا ہے آگے سکون ہی سکون ہے۔ توجہ فرمائے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث صحیح ترغیب و ترہیب میں ہے، پیارے پیغمبر کی حدیث سنن ابو داؤد میں ہے 3979 ہے۔ براء بن عازب بیان فرماتے ہیں کہ جب ایک بندے کو قبر میں داخل کیا جائے گا، منکر نکیر آئیں گے اور آ کر کے سوال کریں گے مر ربو کا، یہ بلا جھجک بغیر خوف خطرے کے کہے گا اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے، ما دینو کا، تو تیرا دین کیا ہے؟ وہ یہ کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس سے سوال کیا جائے گا اس آدمی کے بارے میں، رجل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ یہ اسی وقت کہے گا میرے نبی کا نام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو قبر والے فرشتے آئے ہیں یہ اس سے سوال کریں گے وما یدریک کا، اللہ کے بندے یہ تو بتلا اور تجھے ان ساری باتوں کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ تیری زبان میں لکنت نہیں آئی، لہجے میں ہچکچاہٹ نہیں آئی، وما یدریک کا، تجھے پتا کیسے چلا؟ فیقول قرأت کتاب اللہ، وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، فآمنت، میں اس پر ایمان لے کر کے آیا، وصدقت، میں نے اس کے فہم کو سمجھا، اس کے ترجمے کو معنی کو سمجھا اور میں نے اس کی تصدیق کی اور میں ایمان لے کر کے آیا۔ پتہ یہ چلا جس نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا، غور کے سے پڑھا، فہم کے ساتھ پڑھا، یہ قبر میں بھی سکون دکھلائے گا۔ آئے ذرا توجہ فرمائے، میں یہ نہیں کہتا انگلش نہ پڑھائیے، انجیل نہ پڑھائیے، سارے علوم پڑھاؤ، لیکن وہ نہ سارے علوم دے نال ایک اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ قول بھی سن لیجئے، ان کا فرمان سن لیجئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی کی یہ روایت مجمع الزوائد میں 11667 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں من اراد العلم فلیصور القرآن، آپ نے فرمایا جو کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہے، جو کوئی چاہتا ہے مجھے علم آ جائے، مجھے فہم آ جائے، آپ نے فرمایا فلیصور بالقرآن، اسے چاہیے کہ وہ قرآن کا علم بھی حاصل کرے، فإن فیہ علم الاولین والآخرین، کیونکہ قرآن مجید کا علم وہ علم ہے جس میں اول آخر ظاہر باطن ہر طرح کے علوم موجود ہیں۔ بندہ سیکھے تو صحیح،
رضا آباد میں نے ایک مسجد میں نماز پڑھی، وہاں پر لکھا کہ اپنے بچوں کا آئی کیو لیول تیز کرنے کے لیے انہیں حافظ قرآن بنائے اور انہیں قرآن کا ترجمہ پڑھا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو بچے ماشاءاللہ حافظ ہوتے ہیں، جن کو حفظ اچھے طریقے سے یاد ہے، ازبر ہے، الحمدللہ جب وہ جاتے ہیں جس کلاس میں جاتے ہیں تو پوزیشن ہونا دی پہلی ہوتی ہے۔ آپ یونیورسٹی کے جو ڈگری ہولڈر سب سے اچھے پوزیشن ہولڈر ہیں، کبھی آپ ان کے بارے میں دیکھیں، وہ سارے کے سارے اکثر و بیشتر حافظ قرآن۔ آپ حیران ہوں گے جتنے بھی ہمارے بڑے سائنسدان گزرے ہیں، جابر بن حیان لالی عرب وغیرہ جتنے بھی لالے الجبرا والے، سارے میرے پاس کتاب پڑھی ہے۔ اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے میں آپ سے کہتا ہوں، سچ بول رہا ہوں، سارے کے سارے عالم دین، سارے کے سارے حافظ، سارے کے سارے ان میں سے قرآن کے ترجمے اور فہم کو سمجھنے والے ہیں۔ کوئی ایک ایسا سائنسدان مسلمان سائنٹسٹ لے کر کے آئیے کہ جو حافظ قرآن اور عالم دین نہ۔ یہ تو یہودیوں کی بہت بڑی سازش تھی، اس نے کہا ہے یہ قرآن سیکھنے لگ پڑے، اب اس طرح کرو کہ مسلمانوں کے امام علیحدہ کر دو، انتظامیہ علیحدہ کر دو، مقتدی علیحدہ کر دو۔ جب سے یہ جال چلا مسلمان بن سے، اس نے کہا یہ جو دین کا کام ہے یہ میرا نہیں ہے، قاری صاحب کا ہے، اس کے بیٹے کا، وہ تنخواہ لیتا ہے، وہ سیلری لیتا ہے، اسے مکان دیتے ہیں، بجلی دیتے ہیں، گیس دیتے ہیں، میرے بچے کا کام ہی نہیں ہے۔ جب سے یہ کام ہوئے تو لوگوں کی اولادوں نے دین کو اپنے آپ سے دور کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئے ذرا توجہ فرمائے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، صحیح مسلم ہے، 534 ہے، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، توجہ فرمائیے، آخری 3 حدیث ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، آپ نے فرمایا میرے صحابہ یاد رکھو یہ جو قرآن ہے یہ تو یا تمہارا ساتھ دے گا یا تمہارے خلاف ہوگا۔ قرآن جو ہے یہ تو آپ کا ساتھ دے گا یا آپ کے خلاف ہوگا۔ اب توجہ فرمائیں، جو حدیث ہے صحیح ابن حبان ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 331 ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، حسن درجے کی حدیث ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا القرآن شافع مشفع، آپ نے فرمایا لوگوں سن لو یہ قرآن شافی ہے، یہ شفاعت کرے گا، وما حل مصدق، آپ نے فرمایا یہ اس کی سفارش کرے گا جس نے اسے سمجھا، اس کے فہم کو حاصل کیا، اس کے ترجمے پر غور کیا، من جعل امامہ، جس نے قرآن کو اپنا امام بنایا، قرآن کو اپنا پیشوا بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قادہ الی الجنہ، قیامت کا دن آئے گا قرآن اس کے آگے ہوگا، یہ قرآن کے پیچھے، اور قرآن اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ومن جعلہ خلف ظہرہ، جس نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا، اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، قرآن ایک عام جی کتاب، ماشاءاللہ ناظرہ تے ہوتا ہے، شکر ہے اللہ نے اپنے پتر ناظرہ سی پڑھا لیا، 3 ناظرہ پڑھا لیا، کر دے اندر کاری صاحب ہوندے 5000 روپیہ دئی دا، اسی ماڑے تاڑے بندے نہیں آ گئے 5000 دئی دا، عید دے تے چنگے مارے کپڑے بھی دے دیے، 5000 روپیہ دئی دا، گھر چ کاری صاحب نے آ کے قرآن پڑھایا، بڑا سونا قرآن پڑھتے نے، ناظرہ پڑھیا۔ کبھی آپ نے سنا ہے بچے نے قرآن پڑھا، ماشاءاللہ ناظرہ پڑھا، تو جب اسکول کا کوئی فنکشن ہوتا ہے تو بچے سے کہیں بیٹا تلاوت کرو، تو اس مجمع میں، اس فیسٹیول میں، اس جلسے میں، اس تقریب میں یہ جو بچے جنہوں نے صرف ناظرہ پڑھا ہوتا ہے، کوئی آتا ہے تلاوت کرنے کے لیے؟ وہ لابد میں حافظ قرآن کے تھے جنہوں قرآن کا کوئی نہ، یہ تو حالت ہے۔ تو ماں باپ نے یہ سمجھ لیا نہیں یہ بھائی بچے ناظرہ پڑھا لیا سی، بس شکر ہے بچے نو ناظرہ پڑھا لیا، بس ٹھیک ہے چنگا ہمارا پڑھتا ہی ہے نا، پھر کی یہ کڑا ضرورت ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں گا، ایرا کڑا آگے جا کوئی جنم پڑھ۔ کتنے لوگوں سے میں نے کہا کہ یار اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلوائیں گے تو دین کی تعلیم کا کی فائدہ، آگے جا کے نوکری لگنی، بچوں کو حفظ کروائیں، حفظ کاری صاحب کی فائدہ، تو انہوں تکے پہنڈے سانو بھی تکے ایسی برداشت نہیں کر سکتے۔ میں نے ایک بندے سے کہا، میں نے کہا اپنی اولاد کو حفظ کرواؤ، کہنے لگا حافظ صاحب جو تہاڈے نال اسی برداشت نہیں کر سکتے، میں اپنے بچوں کو ورکشاپ کا کام سکھلانا وا، لیکن میں انہوں حافظ نہیں بناؤں، میں مولوی نہیں بناؤں۔ یہ تو حالات ہیں مسلمانوں کے، ناظرہ پڑھا لیا ٹھیک ہے، دین سے دوری کر لی ٹھیک ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ انگلش کے لیے اکیڈمی ہے،
کس کے لیے جی؟ ہوپ سائنس، کامران اکیڈمی، ایجوکیٹڈ اسٹوڈنٹس، پک اینڈ ڈراپ، 100 روپیہ خرچیدہ علیحدہ، نوی جتی، نیا یونیفارم علیحدہ، بیگ علیحدہ، بکس علیحدہ، کاپیز علیحدہ، سارے کام سونے ستھرے تے بہترین، تے قرآن مجید نو ٹیپاں لائیاں ہوئے آیا۔ تو بڑا تیر مار لیا مسلمانوں نے اپنی اولاد کو ناظرہ پڑھا کے، ماشاءاللہ انہوں نے یوں سمجھیے کہ اسلام کا قلعہ فتح کر لیا۔ پیارے پیغمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، اور جس نے قرآن کو پسے پوچھ ڈال دیا، قرآن کو سیکھا نہیں، سمجھا نہیں، غور نہیں کیا، سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، قرآن آئے گا، پکڑے گا اور اسے جہنم میں داخل کر دے گا۔ آئے میرے بھائیو، ہم قرآن کو پڑھیں۔ کیا کریں جی؟ قرآن کو پڑھیں گے جی انشاءاللہ۔ آج سے الف لام میم سے شروع کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، بغیر ترجمے کے۔ کس کے ساتھ جی؟ ترجمے کے ساتھ۔ کس کے ساتھ جی؟ ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ۔ اور ہم نے ہر روز پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ پڑھیں گے جی؟ اے راوے وہ واقعہ ایک بڑا، میں تو پچھلی میں نے رمضان میں آپ کو سنایا تھا۔ خامد اپنی بیوی سے کہتا ہے قاری صاحب دی دعوت کرنی ہے سی نا افطاری، وہ کہندی چھڈو جی کی دعوت کرنی تسی قاری صاحب۔ وہ پہلے رمضان تو لے کر کے 15 رمضان آ گئے، وہ کہندی رہی، وہ خامد کہندا رہا، وہ کہندی رہن دو، تانوں نہیں پتا ایدی دعوت نہیں کرنی، قاری ٹھیک نہیں۔ وہ بڑا حیران ہے، اس نے بٹھایا، اس نے کہا کہ اللہ کی بندی کیوں دعوت نہیں؟ بتاؤ تو صحیح، سارے لوگ کر رہے ہیں ہم بھی کر لیں۔ کہنے لگی پتہ کیا، پچھلے سال جب قاری صاحب آئے تھے نا دعوت کے اوپر، آپ کو پتا جب ہم نے کمرے میں بٹھایا تو کھڑکی کے پاس تقریباً 40 سے 50 ہزار روپیہ پڑا ہوا تھا۔ تو آپ تو گئے تھے سامان لینے کے لیے، میں کچن میں تھی۔ تو ہوا یہ کہ جب افطاری کا ٹائم ہوا، چیزیں لا کے میں نے رکھی ہیں، آپ نے بھی رکھی ہیں، جب قاری صاحب چلے گئے ہیں، مجھے بعد میں یاد ہے وہاں پر تو پیسے پڑے تھے، لیکن پیسے تو تھے ہی، قاری صاحب چوری کر کے لے گئے۔ اس نے کہا اللہ کی بندی کچھ نہیں ہوتا، پھر کیا ہوا، چلو کوئی نہیں، امام مسجد ہے، کچھ نہیں ہوتا، نیک لوگ ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے سمجھایا بجھایا پیار سے محبت سے، عید تے میں نواں سوٹ تے میں لے کے دواں گا، من جا بھی مانی۔ اب جب قاری صاحب آئے نا تو اس سے برداشت نہ ہوا، اور اسے کہنے لگی قاری صاحب کھانا تو آپ نے کھا لیا، لیکن ایک چیز کا شکوہ ہے۔ وہ کہنے لگی کہ یہ اللہ شکوہ، کہندے اسی غور کیتا وا کہ سارا سال اسی تو گھر نہیں بلایا، کہندے میں سمجھے بھی شاید تسی مصروف ہو نہیں بلایا، کہندے نہیں پہلے ایسے بھی ہوتا صحیح کوئی، کہندے پھر یہ آپ نے غور کیا کہ اس دفعہ افطاری بھی آپ کی لیٹ ہوئی تھی، لیکن میں نے سمجھا شاید مصروف ہے، پھر کیوں؟ کہندے قاری صاحب مسئلہ ہے کہ پچھلے سال ہے ہویا سی، پیسے اتنے پئے سی گئے، افطاری ہم نے آپ کی بنائی ہے، لیکن جب آپ گئے وہاں پر پیسے نہیں تھے، تو پیسے کدھر سے؟ تو قاری صاحب نے رونا شروع کر دیا، قاری صاحب نے رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا قاری صاحب روندے کہ اسی کڑا بھی تانوں کو گل کی، روندے کیوں؟ اسی نہ ماریا، صرف پوچھیا یہ تانوں بھی پیسے کتنے کہ تسی رون لگے؟ کہتے رونا اس وجہ سے نہیں آ رہا کہ آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں، رونا اس وجہ سے آ رہا ہے کہ آپ نے پورا سال قرآن کھول کے دیکھا ہی نہیں، کہتے سارا سال قرآن کھول کے دیکھیا ہی نہیں تسی۔ کہتے ہویا، کہتے بارش پیسے پیسی ہوا چل رہی تھی، میں نے کہا اڑ جائیں گے، میں نے پیسے اٹھائے اور قرآن میں رکھ دی، میں نے کہا چلو قرآن کھولنے کے پیسے مل جائیں گے۔ مجھے رونا اس وجہ سے آ رہا ہے کہ آپ نے سارا سال قرآن پڑھا ہی نہیں۔ تو میرے بھائیو آئیں ہم اس کو وقت دیں گے انشاءاللہ وقت دیں گے انشاءاللہ۔ روزانہ کی 2 آیتیں پڑھ لیں، کوئی اجازت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 3 سے 5 سال میں سورہ بقرہ پڑھی تھی، ہمارے پاس تو وقت بھی بڑا ہے ماشاءاللہ، تو پڑھیں گے جی انشاءاللہ جی۔ میں نے یہ کہتے ہی رہنا، بلکہ آپ کو پتا جو بھی جمعہ پڑھنے آتے ہیں میں ہر جمعے میں کہتا ہوں کہ ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ پڑھیں گے، اپنی اولادوں کو پڑھائیں گے جی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو عزت دے، اللہ برکت دے، اللہ ثابت قدمی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے سینوں کو قرآن مجید کی شرح کے لیے کھول دے، اللہ تعالیٰ ہمارے قرآن کو زینت قرآن کے ساتھ مزین فرمائے، نور قرآن کے ساتھ منور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں قرآن مجید کی محبت اور شوق پیدا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. میرے محترم بھائیو، آج کے خطبہ میں ہم نے قرآن کے فہم کے بارے میں سنا ہے. آخر میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کی ہے، وعدہ بھی کیا ہے روزے کی حالت میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے کہ انشاءاللہ آج سے ہم، کل سے نہیں، آج سے ہم انشاءاللہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے، ہم سیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو میسج ہماری طرف بھیجا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے، کیا رہنمائی ہے. انشاءاللہ اگر ہم نے قرآن کو سمجھ کے پڑھ لیا، انقلاب آئے گا، امن آئے گا، سکون آئے گا. بازاروں میں، گھروں میں، مجلسوں میں، عدالتوں میں، ہر طرف حق اور حق ہی ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. دوسری بات یہ ہے بھائیو، اپنا فطرانہ جلد از جلد ادا کیجیے. یہ ایام ہے فطرانے کے، اور کوشش کیجیے جو مستحق افراد ہیں ان تک آپ اپنا فطرانہ پہنچا دیجیے. ہر سال لوگ سوال کرتے ہیں. ایک بار ہمارے بڑے اچھے ساتھی ہیں، انہوں نے مجھے ایک تحریر سینڈ کی کہ وہ کہنے لگے کہ موبائل کا پیکج لگاتے وقت، جوتا خریدتے وقت، کپڑے خریدتے وقت، عید کی شاپنگ کرتے وقت کبھی کوئی ریٹ نہیں کرتا، نہیں اتنا کوشش کرتے ہیں پیسے تھوڑے سے زیادہ چلے جائیں، چیز اچھی آ جائے. تو فطرانے دے بارے 10 سال میں دینار پوچھا جاتا ہے 200 300 400 کنی کہاں گا جی دسو مینوں. ہر سال یہی مسئلہ. اگر 500 فی کس بندے کا ایک مسلمان دے کو زلزلہ آ جائے گا جی دسو. سال میں ایک مرتبہ فطرانہ دینا ہے. اگر فی کس بندے کا 500 دے دیا جائے تو قیامت آ جائے گی. امریکہ کی آگ کامرے اندر لگ جائے گی. نعوذ باللہ. کچھ نہیں ہوتا. سال سے ایک دفعہ فطرانہ دینا کچھ نہیں ہوتا. اگر 100 روپے زیادہ بھی جائے، میرے 100 روپے زیادہ جانے سے اگر کوئی غریب بندہ ایک دن سحری افطاری اچھی کر لے گا، اس کے بچے نئے کپڑے پہن لیں گے، عید پڑھنے کے لیے آئیں گے، ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں گے، اللہ مغفرت فرمائے گا. یہ سودا کوئی مہنگا سستا سودا. تو اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ سوال کرنا ہی فضول ہے. کتنا فطرانہ دے ہر سال دیا جاتا ہے، اور ہر سال علماء کے کان کھینچے جاتے ہیں. انہوں نے تنگ کیتا جاتا دسو جی کتنا فطرانہ. فطرانے کے بارے میں سوال ہے نہیں. آپ دیں مستحق افراد کو. صرف یہ کوشش کریں کہ آپ نے 2.5 کلو گندم سے کم دینا نہیں. ہوں سال نہیں کرن لگ جانا کہ 2.5 کلو گندم کی قیمت کتنی ہوتی ہے، ضربہ نہیں. فی کس بندہ 500 روپیہ کیسے دینا ہے. کوشش کریں سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو انشاءاللہ. پھر رشتہ دار اگر ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے، صاحب ثروت، پھر اپنے ہمسایوں میں دیکھیں. پھر اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بیماروں کے لیے دعا کیجیے. ہمارے ایک ساتھی، ہاں اعتکاف والے جو ساتھی بیٹھنا چاہتے ہیں، ہاں سحری افطاری کا بندوبست انشاءاللہ ہو جائے گا. تو انتظامیہ کی طرف سے اعلان ہے، جو اعتکاف پر بیٹھنا چاہتے ہیں ہمارے بھائی، وہ اپنے نام ابھی سے درج کروا دی، یعنی خطبہ جمعہ کے بعد ان کے نام جب لکھے جائیں گے، اہتمام کرنے میں کسی طرح کو پریشانی نہیں ہوگی. اور جو اس کے بعد سحری افطاری کا معاملہ ہے وہ بھی انتظامیہ کے سپرد ہے. تمام میرے بھائی جو بیٹھنا چاہتے ہیں اپنے نام لازماً لکھوائیے گا. پچھلے خطبے میں بھی ہم نے ہمارے ساتھی، ان کی سسٹر کافی علیل ہیں، ان کے لیے دعا کی تھی. دعا کریں اللہ ہماری بہن کو صحت عطا فرمائے. شہاب بھائی کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت عطا فرمائے. اور اسی طرح عثمان بھائی ہمارے بڑے اچھے ساتھی ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ ان پر، ان کی فیملی پر خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے. ہمارے ایک اور ساتھی ہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کاروباری معاملے میں کافی پریشان ہیں، بڑے ڈسٹرب ہے معاملہ. دعا کریں اللہ ہمارے بھائی کو کاروباری معاملت میں غنا عطا فرمائے، غیر کے ذریعے اللہ ان کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان پر خاص فضل فرمائے. اور اسی طرح قاری طلحہ صاحب ان کے والد گرامی کے لیے دعا کریں اللہ انہیں بھی صحت عافیت عفت اور تندرستی عطا فرمائے. ہمارے ایک اور بڑے اچھے معزز ساتھی ہیں
کچھ دنوں پہلے ان کا پریڈ ہوا ہے، دعا کریں اللہ انہیں بھی صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، کامل مکمل اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ اور آخر میں ہمارے ایک اور اچھے ساتھی، ان کے لیے، ان کی فیملی کے لیے دعا کریں اللہ تمام کے اوپر خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے ہم سب کو اپنے فضل سے مالا مال فرمائے، آمین۔ غزہ کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ رحم و کرم نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ان پر ظلم کرنے والے انہیں تباہ و برباد کرے، نیست و نابود کر دے، آمین آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔